بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دوا اور دعا کے تعلق سے چل رہی ہے، اور شروع میں اسباب اور اسباب کو پورے استعمال اور نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ رکھنا، یہ ساری تفصیل آئی ہے کہ علاج معالجہ یہ سنت ہے. جیسے 2 رکعت نماز سنت ہوتی ہے، نفلی نماز، اس کے اندر پھر فرائض ہوتے ہیں 13-14 واجبات ہیں، 51 سنتیں ہیں. اسی طرح علاج معالجے کی سنت میں فرض تو یہ ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہو کہ وہی شفا دینے والے وہی ذات ہیں. واجبات یہ ہے کہ جو اس کی سعی کی جائے، تحفظ صحت کے اشغال تحصیل مستحبات سے افضل ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر جو بتائے، وہ ٹیسٹ وغیرہ بتائے یا جو چیز بتائے، کیونکہ پہلے تو نبازی ہوتی تھی، نبض دیکھتے تھے، اور اس سے بہت کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر منکشف فرما دیتے تھے، اور وہ پھر دیسی جڑی بوٹیوں کا علاج جو ہے لکھتے تھے. حضرت کل مجلس ہم میرٹھ کے حکیم سلامت علی تک پہنچے تھے، جو بڑے نیک پاک مقدس آدمی تھے. جس وقت نفس دیکھتے تھے اول پڑھتے تھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر جب نسخہ لکھتے تھے تو اس وقت تو اندر ہی بنا کے وہ کوٹتے تھے، اور پھر ان کو کہتے تھے کہ وہ نسخہ میرے پاس لے آنا. حکیم صاحب پھر مریض سے یوں بھی فرماتے تھے کہ جب وہ دوا بن کر تیار ہو جائے تو میرے پاس لے آئیو. جب دوا پر بھی اس پر بھی کچھ پڑھ کر دم فرماتے. اب تو اگر کوئی طبیب ایسے کرنے لگے تو اس کا مذاق اڑانے کا خوف ہو تو چپ کے دعا کر لیے کریں، لیکن دعا ضرور کریں. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت وہ ڈاکٹروں کو اپنے پیٹ کے اوپر ہوش شافی کی تاکید فرماتے تھے کہ اس کے اوپر لکھو، پرنٹ کرو، پرنٹ نہ سادہ کاغذ تو یہ لکھ کے پھر نسخہ لکھو، اور لکھنے کے بعد بھی دعا کر دو کہ اللہ شفا تو آپ کے اختیار میں. اس عارف کے سبب دعا کی خفی کرنے کی اصل یہی ہے. وہ یہ کہ قرآن شریف میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ آیا ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی دعا آہستہ سے کی تھی. چنانچہ ارشاد ہے اذ نادى ربه نداء خفیہ. یہ ہمارے احناف کے ہاں یہ بھی ہے، تضرع و خفیہ آیا ہے. یہ ساری چیزیں تو دعا آہستہ سے مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے. حضرت یہی کہہ رہے ہیں کہ دعا ضرور کرے، اور اس عارف کے سبب دعا کے خفی کرنے کی اصل یہی ہے. اس لیے ہماری نمازوں میں بھی، جہری نمازوں میں بھی، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں تو آمین آہستہ سے کہی جاتی ہے. انفرادی دعاؤں میں بھی ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے کہ جب
اجتماعی دعا ہو رہی ہے اور کوئی بزرگ مجمع کے لیے اور امت کے لیے اجتماعی دعا کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو اونچی آواز سے کہتے، تو آمین کہنے والے اس میں بھی آہستہ سے آمین کہ وہ چلا کے نہ کہیں جیسے کہ نماز میں ہیں، اور اس کی اصل بتا رہے ہیں کہ اس کے اصل قرآن ہی کی نصوص میں سے اذ نادى ربه نداء خفیہ۔ بعض مفسر نے لکھا ہے کہ چپ کے دعا اس لیے کی کہ لوگ ہنسے نہیں، اس لیے کہ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور بیوی بانجھ تھیں، بس اگر لوگوں کے ہنسنے کا خوف ہو تو چپ کے دعا کر لیا کرو۔ ہمارے حضور کی سنت تو یہی ہے کہ اگر لوگ ہنسے تو پکار کر دعا کرنا چاہیے، جو اگر کوئی ٹھٹھا مذاق کر رہا ہو تو اس کے لیے اس کا اظہار پھر ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حضور نے فارس اور روم کی فتح ہونے کی خبر دی تو کفار ہنسے، تو اللہ تعالیٰ نے پکار کر دعا کرنے کی تعلیم فرمائی۔ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہے اے اللہ مالک الملک، آپ سلطنت جس کو چاہیں دیں اور جس سے چاہے چھین لیں، اور جس کو چاہیں عزت دیں اور جس کو چاہے ذلت دیں، آپ ہی کے قبضہ میں ہے خیر، آپ کے قبضے میں خیر، بے شک آپ ہر شے پر قادر ہیں، آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور اس دن جس دن بڑھ جاتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے تھے جس کی وجہ سے رات بڑھ جاتی ہے، اور جب رات کو دن بنا دینا اور دن کو رات بنا دینا آپ کے قبضے میں ہے، تو ضعیف کو قوی بنا دینا اور قوی کو ضعیف کر دینا آپ کو کیا مشکل ہے، اور زندہ کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان کو زندہ سے نکالتے ہیں، اور جس کو آپ چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسی چیز کی دعا ہے جس پر زیادہ ہنسی ہوئی مگر زیادہ ہنسی ہوگی مگر قیامت تک پکار کر پڑھی جائے گی، چونکہ قرآن کی یہ ہے اور نماز میں جہر سے پڑھی جاتی ہے، جو جہری نمازیں ہیں۔ بہرحال ایسے وقت پکار کر دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آہستہ دعا کرنا زکریا علیہ السلام کی سنت ہے، جس پر چاہو عمل کرو، خواہ پکار کر دعا کرو خواہ آہستہ۔ اور زکریا علیہ السلام کی سنت من وجہ حضور کی سنت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن شریف میں نقل فرما کر اس پر انکار نہیں فرمایا، اور یہ قاعدہ ہے کہ قصص اولین جو اللہ پہلو کے قصے قرآن میں ہیں اگر بلا انکار اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما دے وہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں۔ غرض جس طرح ہو دعا کرو،
اور اللہ تعالی ہمیں کثرت سے دعا کرنے والوں میں شامل فرمائے. اس کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.